ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ غزہ پر 23ویں دن بھی وحشی اسرائیلی فورسز بارود برسانے سے باز نہ آئی۔ کئی علاقوں میں بری، بحری اور فضائی بمباری کی گئی۔ اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 8000 سے زائد ہو گئی ہے۔ شہداء میں 3200 بچے بھی شامل ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ پر زمینی حملے کی تازہ ترین اسرائیلی کوشش کو پسپا کر دیا ہے۔ مغربی کنارے بھی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ روز مواصلاتی نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی جزوی بحالی شروع ہو گئی ہے۔ غزہ پر 23ویں دن بھی وحشی اسرائیلی فورسز بارود برسانے سے باز نہ آئی۔ کئی علاقوں پر بری، بحری اور فضائی بمباری کی گئی۔ اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 8000 سے زائد ہو گئی ہے۔ شہداء میں 3200 بچے بھی شامل ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈر سے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ پر زمینی حملے کی تازہ ترین اسرائیلی کوشش کو پسپا کر دیا۔ مغربی کنارے بھی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ روز مواصلاتی نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی جزوی بحالی شروع ہو گئی۔ قابض فوج کی طرف سے غزہ کی پٹی پر تینوں اطراف سے زمینی حملہ ناکامی پر ختم ہوا ہے۔ حماس کے سینئر عہدیدار علی براکر نے کہا کہ دشمن کی صفوں کو فوجیوں اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ گن اور یاسین میزائل حملے کو پسپا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمن کے دوبارہ کوشش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے زخمیوں اور ہلاک شدگان کو میدان جنگ سے نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر کی مدد حاصل کی۔ اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ اسرائیل غاصب ہے۔ استنبول میں غزہ کی حمایت میں نکالے جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے واضح کیا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ اسرائیل غاصب ہے۔ صدر ترکیہ نے یورپی ممالک پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے یورپی ممالک کی حکومتیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے۔ اقوام متحدہ میں 120 ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 14 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 120 ووٹ پڑے، 47 ممالک غیر حاضر رہے۔ اسرائیل اور امریکہ سمیت 14 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرتے ہوئے محصور غزہ تک امدادی رسائی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں بدترین تباہی پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اظہار بے بسی کیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں انٹونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں 20 لاکھ انسان کو ناقابل تصور تباہی کا سامنا ہے۔ یہ سچائی کا لمحہ ہے، تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ انٹونیو گوتریس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کہا کہ غزہ میں زندگی بچانے والے سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے نہتے شہریوں پر حملے جنگی جرائم ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیل کا احتساب کیا جائے۔ ادھر امریکی سینٹ کے 25 ڈیموکریٹک اراکین نے غزہ میں ایندھن کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی سینیٹرز نے جو بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے اسپتالوں اور پانی کی فراہمی کے مراکز میں ایندھن ختم ہونے کے قریب ہے۔ زندگی بچانے والے آلات کو چلانے کے لیے فوری طور پر ایندھن درکار ہے۔ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے غزہ میں بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ غزہ کو زندگی قائم رکھنے کی ضروری اشیاء فراہم کی جائیں۔ فلسطین پر اسرائیلی جاری ہے۔ لاہور کے عوام کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ غزہ میں اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر حملے کھلی جارحیت ہیں۔ شہریوں نے عالمی برادری اور بالخصوص امت مسلمہ سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے عام جو شہری ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلامی ملکوں کی جو اکثریت ہے وہ
खामोश है। तो इस सूरत हाल में चाहिए कि तमाम मुसलमानों को मिल कर मुत्तहिद होकर इस फ़लस्तीनी अवाम की मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन एक ऐसा खित्ता है जिस पे इस वक्त जुल्म व सितम की इंतहा है। वहाँ पे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद पे बम गिर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बम गिर रहे हैं। जितने भी तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो सब इंशाल्लाह इसको सुनेंगे और इंशाल्लाह फ़लस्तीन के हक़ में वो भी खड़े होंगे। मिस्र को चाहिए कि वो अपना रिफा का जो एक रास्ता है गज़ा की तरफ उसे ओपन करे और वहाँ से इमदाद फ़लस्तीनियों तक लाजमी तौर पे पहुँचनी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा में और OIC में बाकायदा तौर पे करारदाद पेश करते हुए इस मसले को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मुज़ाहमत से नहीं रोका जाता, इसको ताकत से रोका जाता है। आपको भी चाहिए कि उसकी भरपूर मदद करें, उसके साथ खड़े हो जाए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।